کیا کپتان کی قربانی سے ریاست بچ جائے گی؟ کیا کپتان کو سائیڈ لائن کر دینے سے سیاست چل جائے گی؟ کیا کپتان کے ساتھیوں سے ظلم و تشدد کے ذریعے کی گئی پریس کانفرنس سے ملک کی تاریخ بدل جائے گی؟ پاکستانی سیاست تضاد کی سیاست ہے اور اس میں جو تضاد ہے وہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تضاد تو ایسے تو ہر ملک کی سیاست میں عام ہے، ہر ملک اور معاشرت میں تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ بھٹو صاحب کے نام پر بھی جنرل ضیاء الحق کی تاریخ کے دور میں بندش لگائی گئی تھی، پھر یار لوگوں نے تنقید کی آڑ میں نام لینا شروع کیا تو اخبارات کے صفحے خالی ہونے لگے، لیکن صبح شام ذکر یار ہی ہوتا رہا۔ کچھ ایسا ہی تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی ٹی وی شو ان کے ذکر کے بنا نہیں ہوتا، پھر بھی پابندی، گویا سویلین کے حق میں سول نافرمانی، انتخابات کی تاریخ ہو، سیاست میں لیول پلیننگ فیلڈ ہو، نواز شریف کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش ہو، انصاف کے ترازو کی بات ہو، اداروں کے آئینی دائرے میں ہونے یا نکلنے کی کہانی ہو، جمہوریت اور اس کے مستقبل پر قیاس آرائی ہو، یا پھر معیشت ہو اور ثقافتی آلودگی، کوئی بھی موضوع لے لے، تان کپتان پر جا کے ٹوٹتی ہے۔ آخر ایسا کیا ہے کہ یہ کمبل جان نہیں چھوڑ رہا؟ پاکستان کی تاریخ میں عجب ہے، نیم نوبادیاتی طرز کی مقتدرہ کی اجاراداری اور بےکس عوام کی بیزاری اس تضاد کا بنیادی تضاد ہے، اور اس کے حل ہونے کی کوئی کہیں سے پھوٹنی نظر نہیں آ رہی۔ ہماری تاریخ کا آمرانہ باب اگر طویل تر ہے تو اس کے خلاف عوامی اور قومی مزاحمتوں کی تاریخ بھی طویل تر ہے۔ مقابلہ سخت رہا، کبھی ایک کی شکست تو کبھی دوسرے کی فتح۔ یہ کہنا کہ پاکستان عوامی امنگوں کا قبرستان ہے درست نہیں۔ کیا مشرقی پاکستان کے عوام نے آزادی حاصل نہیں کی تھی؟ کیا ایوب خان کے خلاف امریت کے مخالف جمہوری اور جدوجہد کامیاب نہیں ہوئی تھی اور عوام کو 33 برس بعد حق رائے شماری نہیں ملا تھا؟ اور پھر 1973 کے آئین کا معاہدہ عمرانی نہیں ہوا تھا جس سے بار بار کی عہد شکنی کے باوجود وہ آج بھی دستور العمل ہے، جس پر قائم رہنے اور اس کے اندر رہنے کی دہائی چاروں طرف سنائی دیتی ہے۔ ہم نے ہر فوجی آمریت کی صفیں لپٹی دیکھی ہیں اور عوامی رہنماؤں کو بار بار سولی پر چڑھائے جانے اور مطلوب کرنے کے باوجود پائندہ باد ہوتے دیکھا ہے، لیکن کوئی فوجی آمنوں کا نام لیوا نہیں۔ کپتان کے عروج اور زوال کی کہانی بھی تضادات کے بے جوڑ ملغوبے کا ایسا مجموعہ ہے جو سلجھائے نہیں سلجھتا۔ اگر نواز شریف کا سیاسی بت گھرا گیا ہے تو کپتان نے اپنے طرز سیاست سے عوام کے دل میں جگہ بنا لی۔ کپتان کا سیاسی ابھار فقط مقتدرہ کی انجینئرنگ کا کمال نہ تھا، بلکہ وہ عالمی سطح پر مختلف ملکوں میں قومی رد عمل کے ماحول میں پیدا ہوئے۔ دائیں بازوں کی فلسطینی طرز کی جلالی لیڈروں کی ہی طرح ابھر کر سامنے آئے۔ اسٹیٹس کو سے تنگ عوام اور پرانے وقتوں کی سیاسی قیادتوں سے بیزاری، نئی نسل کی اور خاص طور پر مڈل کلاس کی تبدیلی کی خواہش پاپولسٹ اور نرگست پسند کپتان کو خوب بھائی۔ وہ ٹرمپ اور اس گماش کے دیگر غیر آزاد خیال رہنماؤں کی طرح نمودار ہوئے اور سوشل میڈیا کے زور پہ چھا گئے۔ اوپر سے ان کی حکومت کے گرائے جانے کا ڈرامائی سین بیرونی مداخلت کے ترکے سے انہیں خوب کام آیا۔ کپتان کی تبدیلی کی سیاست اور سیاسی مہم جوئی کے ہاتھوں وہ خود اور تحریک انصاف بڑی مصیبت میں پھنس گئے۔ نتیجتاً تمام تر سیاست اخلاقی جواز سے محروم ہوتی چلی گئی، لیکن کل جو غلط ہو رہا تھا آج پھر دہرائے جانے پر درست نہیں۔ لہٰذا جو سلوک ماضی کے منتخب وزرائے اعظم کے دور میں ان کے ساتھ رکھا گیا جو ناجائز تھا، ویسا ہی سلوک آج عمران خان کے ساتھ کیے جانے کی کوئی جمہوریت پسند حمایت نہیں کر سکتا۔ اب جبکہ ہم انتخابی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں، اس کا تقاضا ہے کہ سبھی سیاستدانوں اور جماعتوں کو مساوی مواقع میسر ہوں اور صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام جماعتیں ایک جمہوری فریم ورک پر اتفاق کریں تاکہ اس ملک کے عوام کو ان کے حق خود ارادیت کے استعمال کا بھرپور موقع مل سکے۔ موجودہ سیاسی بحران کا بھی یہی حل ہے، ورنہ ہم ایک سیاسی گڑھے سے دوسرے سیاسی گڑھے میں گرتے رہیں گے۔ کپتان مخالف جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک نئی جمہوری میثاق پر اتفاق رائے پیدا کرنے کو تیار ہوں گے، لیکن کیا باقی جماعتیں کپتان کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہیں؟ ساری جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ کیا کپتان کی سیاست نے پاکستان کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا ہے، اور کپتان کے بغیر یہ سیاست اب ممکن نہیں۔